بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 483 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فضا انتہائی مضر صحت DHA فیز 8 سب سے متاثرہ علاقہ قرار، شرح آلودگی 806 ریکارڈ کی گئی۔ فیز 6 DHA میں 698 جبکہ عسکری 10 میں AQI کی شرح 587 ریکارڈ کی گئی ہے۔ شالیمار ٹاؤن میں 498، ماڈل ٹاؤن میں ایئر کوالٹی انڈیکس 394 ریکارڈ کیا گیا۔ راوی روڈ پر 279، سمنا آباد کے علاقے میں شرح آلودگی 239 ریکارڈ کی گئی۔ سول سیکریٹریٹ کے اطراف سب سے کم شرح آلودگی 219 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ طبی ماہرین کی جانب سے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ماسک کا استعمال لازمی بنائیں، یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے حسنین اولک سے۔ جی حسنین، لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں غیر یقینی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ لاہور جو ہے وہ دنیا بھر کے آلودہ شہروں میں آج سر فہرست ہے۔ لاہور کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو یہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور یہاں پر اگر آسمان پر نظر دوڑائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جو سمود کی جو چادر ہے وہ تن چکی ہے۔ عقب کے مناظر دیکھے جائیں یا پھر جو فوٹیج ہے اس کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مہلک ہے یہ سموگ، اور اس میں موجود جو پارٹیکلز ہیں وہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہیں، انسانی جلد کے کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو آب و ہوا ہے یہ سانس، پھیپھڑے، دمہ اور گلے کے مریضوں کے لیے بہت ہی زیادہ زہر قاتل ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ ہوا ہے وہ DHA فیز 8 اور اس کے گردونواہ میں سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس کی شرح 806 ریکارڈ کی گئی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے۔ یہ ایسا سمجھا جائے کہ وہ جو علاقہ ہے وہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے اتنی زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس وہاں پر بڑھ گیا ہے۔ اگر دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو ان میں DHA فیز 5 جو ہے وہاں پر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 753 ہے۔ DHA فیز 6 میں 698 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ ہوا ہے۔ عسکری 10 کے علاقے میں 587 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے دیگر علاقوں کی تو ان میں حسنین بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، حکومت کے ساتھ معاملات طے پا گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کی سربراہی مریم اورنگزیب کریں گی۔ ٹرانسپورٹرز نمائندے بھی شامل ہیں۔ ٹریفک جرمانوں اور مقدمات کے اندراج کے باعث 5 روز سے ہڑتال کی جا رہی تھی۔ ہم آج اپنی اس کال کو واپس لیتے ہیں، ہم ہڑتال کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، حکومت کے ساتھ معاملات طے پا گئے۔ مرکزی صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس اور دیگر عہدیداران کے قرارداد پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ آج صبح سے کچھ 1-2 مسئلے تھے جس کی وجہ سے معاملہ رکے ہوئے تھے، الحمدللہ کہ وہ تمام ہمارے مسائل جو کچھ سکم تھے انہوں نے ختم کر کے ہمارے چارٹ آف ڈیمانڈ کو تسلیم کر لیا۔ ہم آج اپنی اس کال کو واپس لیتے ہیں، ہم ہڑتال کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے، مطالبات مان لیے، اب باقاعدہ طور پر مزدے سڑکوں پر نکلیں گے۔ ہمارے سینئر منسٹر صاحبان تھے، سیکٹری صاحبان تھے، ہمارے پولیس کے صاحبان تھے، ان کے ساتھ ایک طویل نشست ہوئی جس میں بہت ساری چیزیں ہماری ان کے ساتھ طے ہو گئیں۔ میں سب سے پہلے CM صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو سنا اور احکامات دیے کہ ٹرانسپورٹروں سے بیٹھ کے ڈائلاگ کیے جائیں، ان کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے قائم کمیٹی کی سربراہی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کریں گی۔ ٹرانسپورٹرز نمائندے بھی شامل ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ مسائل کو افہام و تفہیم سے حل کریں گے۔ مذاکرات میں محمد ریاض خان تاجک، چودھری مقبول حسین، رانا طارق مشتاق کی شرکت۔ ملک اعجاز، ملک معروف، سیف شاہ دین گجر، فیصل بشیر بھٹی شریک ہوئے۔ ملک جاوید اور حاجی پرویز آوان سمیت ٹرانسپورٹرز کے دیگر نمائندے بھی شریک تھے۔ کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ سرکاری نوکری اب لمپ سم تنخواہ پر ملے گی۔ بھرتیوں کو پے پیکج میں تبدیل کرنے کا فیصلہ، بنیادی پے اسکیل کے تحت بھرتی کا طریقہ کار ختم کرنے کی تجویز منظور۔ ریگولرائزیشن آف سروس بل پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔
पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस तनसीख बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश होने के बाद मंजूरी के लिए कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया। बिल के मतन के मुताबिक सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों की भर्ती पर अब बेसिक तनख्वाह की जगह लमसम तनख्वाह मिलेगी, जबकि हुकूमत का भर्तियों को लमसम पे पैकेज में तब्दीली करने का फैसला भी किया गया। बिल में बुनियादी पे स्केल के तहत भर्ती का तरीक़ाकार खत्म करने की तजवीज दी गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। बिल के मतन के मुताबिक खजाने पर बोझ कम करने के लिए बिल तनसीख का फैसला किया गया है, जबकि बुनियादी पे स्केल से खजाने पर पेंशन की मद में ज्यादा बोझ पड़ता है, इसलिए लमसम पे स्केल के लिए नई कानून साजी की जाएगी। लाहौर समेत सूबे भर में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का फ़रोग। इलेक्ट्रिक बसों के डिपो स्टॉप्स की तामीर नौ के लिए ग्रांट मंजूर, 1 अरब रुपए के फंड्स भी रिलीज कर दिए। उधर LDA का सरकारी सतह पर पहले पैडल कोर्ट की तामीर का टेंडर फाइनल। गार्डन टाउन अली पार्क में 18 करोड़ की लागत से 3 पैडल कोर्ट्स, प्ले एरियाज और वॉकवेज बनाए जाएंगे। लाहौर समेत सूबे भर में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का फरोग। इलेक्ट्रिक बसों के डिपो स्टॉप्स की तामीर नौ के लिए ग्रांट मंजूर कर ली गई। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबे भर में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए अहम इकदाम उठा लिया। इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और बस स्टॉप्स की तामीर नौ के लिए ग्रांट की मंजूरी दे दी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को 1 अरब रुपए से ज्यादा की ग्रांट जारी कर दी गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की दरखास्त पर पंजाब काबीना ने समरी की मंजूरी दी। LDA का सरकारी सतह पर पहले पैडल कोर्ट की तामीर का टेंडर फाइनल। गार्डन टाउन अली पार्क में 18 करोड़ की लागत से 3 पैडल कोर्ट्स, प्ले एरियाज और वॉकवेज बनाए जाएंगे। LDA इंजीनियरिंग विंग 2 ने कॉन्ट्रैक्टर PDL कंपनी को अवार्ड किया है। LDA पैडल कोर्ट बनाकर डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के जरिए ऑपरेट करेगा। इससे कबल अली पार्क में ज़ेरे जमीन वाटर टैंक बासा की जानिब से बनाया गया था। निस्फ माली साल गुजर गया, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर का PC1 अब तक मंजूर ना हो सका। 54 अरब मालियत के मेगा मेडिकल मंसूबे पर अमली काम लटक कर रह गया। निस्फ माली साल गुजरने के बावजूद नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर का PC1 ताहाल मंजूर ना हो सका। 54 अरब मालियत के मेगा मेडिकल मंसूबे पर अमली काम शुरू ना होने से इल्तिवा का शिकार है। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2025-26 में 6 अरब 28 करोड़ मुख्तस किए गए, मगर फंड्स जारी ना हो सके। मंसूबे में चिल्ड्रन अस्पताल फेज 2, कार्डिक इंस्टीट्यूट और मेडिकल यूनिवर्सिटी शामिल हैं। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए IDAP को एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नामजद किया गया। स्टीयरिंग कमेटी कायम, मगर PC1 ताहाल P&D बोर्ड को ना भेजा जा सका। मेगा मंसूबे में ताखीर से लागत में इजाफा हो सकता है। IDAP हुकाम के मुताबिक मंसूबा तकनीकी तौर पर पेचीदा और बड़ा है। तमाम स्कीमों के PC1 दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिए जाएंगे। नेशनल टाउन में गैस के बंदिश, इलाका मकीनों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। इलाका मकीनों का सुई गैस इंतजामिया से मसला हल करने का मुतालबा भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। देखिए, ये नेशनल टाउन का इलाका है और सर्दियां आ चुकी हैं और उसके बाद गैस जो है वो मेहमानों की तरह आती है और वापस चली जाती है, और यही इंतज़ार इलाका मकीनों को जो है वो बाहर लेकर आ गए और बैठे हैं यहाँ पर। इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि सिलेंडर भरवा के थक गए। तकरीबन 300 प्लस किलो गैस हो गई है सिलेंडर की, जिसकी वजह से 1 किलो गैस जो है वो कितनी देर इस्तेमाल होगी, और यही सिलसिला अब रोज़ाना जारी रह रहा है। चूल्हे जो हैं वो बंद पड़े हैं, ठंडे पड़े हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करें। माँ जी, क्या मसला है गैस की ना आने की वजह? बहुत ही परेशान है, आपसे नहीं कितने साल हो गए। कैसे गुजारा कर रही है? सिलेंडर से, और किसे कर रहे हैं। सिलेंडर जलाते, कभी आती है टाइम टेबल पे, वही टाइम टेबल सुबह उठ कर थोड़ा बहुत पका लो, उसके बाद फिर चली जाती है। कब से गैस? सालों हो गया, इतनी परेशानी उठा रहे हैं। कभी सिलेंडर जला रहे हैं, कभी बाजार से मंगा के, बाजार से ज्यादातर हमारी तो रोटियां आती हैं। और फिर कैसे मतलब होगा सिलेंडर पे? एक दिन का समझो, एक दिन का खर्चा है। इतनी परेशानी आती है, इतनी परेशानी होती है ना, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये तो 8-10 साल हो गए नहीं आ रही। अच्छा, ये मसला यानी कि बहुत पुराना है? बहुत पुराना है। 5, 7, 8 घर हैं। असल में रेगुलर इस तरह होना चाहिए कि हर रेगुलेटर हर एक बंदे के साथ होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, लेकिन वो चक्कर नहीं है यहाँ पे। उसका प्रेशर कम है, जिसकी वजह से ना एक रेगुलेटर, मेन रेगुलेटर एक लगा हुआ, जिसकी वजह से सारा उसमें कनेक्शन उस पे एक पे लोड पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। शादमान अंडरपास में सीवरेज के नाकिस निज़ाम से शहरों को मुश्किलात का सामना है। शादमान से चाइना चौक जाने वाली सड़क पर मैन होल्स के ढक्कन भी गायब हैं। इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। शादमान अंडरपास के अंदर जो है वो सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, और देखने में यही आ रहा है कि जो सीवरेज की लाइन डाली गई है
اس کے اوپر گٹر کے جو ڈھکن ہیں وہ اتار کے لے گئے ہیں نشے کے عادی افراد، جس کی وجہ سے یہ گڑھے جو ہیں وہ اب کھلے مین ہول کا منظر پیش کر رہے ہیں، جو کہ خدا نہ خواستہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی بائک آتی ہے تو وہ بھی خدا نہ خواستہ اس گڑھے کا شکار ہو سکتی ہے، اور یہاں سے گزرنے والے جو ہے وہ انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو تقریباً 20 سے 25 روز گزر گئے ہیں، لیکن انتظامیہ کی اس جانب کوئی توجہ نہیں آئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ کسی بڑے حادثے کی منتظر ہے، اس سے قبل ہی جو ہے وہ سدباب کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مین ہول کے ڈھکن اتارے گئے ہیں، نشے کے عادی افراد اتار کے لے گئے، جیسے بھی یہاں سے یہ نظام درہم برہم ہوا سے درست کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جی عادیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ چنگی ملک بودی والی گلی کا سیوریج سسٹم ناکارہ، علاقہ مکینوں کو مشکلات، گلی میں گندا پانی جمع ہونے کے باعث بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں، علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے آفاق نذیر سے۔ جی آفاق۔ بالکل جی، میں اس وقت ملک بودی والی گلی چنگی کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں پر سیوریج کا پانی لوگوں پہ گھروں میں داخل ہونے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نقل و حرکت یہاں کے علاقہ مکینوں کی محدود ہو چکی ہے، مچھروں کی یہاں پر افزائش ہو رہی ہیں، علاقے میں مختلف بیماریاں یہاں پر پھیل رہی ہیں، عبادت گاہوں تک رسائی جو ہے وہ مشکل ہو چکی ہے، یہاں سے گزرنا محال ہے۔ مزید کیا جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، علاقہ مکینوں کی زبانی جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کب سے یہ مسئلہ ہے اور کب سے مسائل کا سامنا؟ یہ تقریباً آج 20 سے 21 دن ہو گئے ہیں، مسلسل ہمارا سیوریج بند ہے، ہر جگہ پہ ہم اس کی کمپلین کر رہے ہیں، کوئی بندہ ہماری بات نہیں سن رہا۔ تقریباً ہم نے ہر جگہ پہ کمپلین نمبرز ملے ہیں ہمیں، ہمارا سیوریج کا پانی ہمارے گھروں میں آ گیا ہوا ہے، اور یہاں پہ نہ تو پانی یہ کوئی مسئلے کے نکالتے سیوریج کا، اور نہ ہی ادھر کوئی صفائی کا حال ہے۔ جو واسا کا 123 کا نمبر ہے وہاں بھی کر رہے ہیں کمپلین، کوئی بندہ ہماری ادھر مسئلے کوئی بندہ نہیں آ رہا، کوئی ٹیم بھی نہیں آ رہی۔ تو ہم جی علاقہ مکین یہاں پر سراپا احتجاج ہیں، متعلقہ محکمہ جی آفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ بی بی پاک دامن احاطہ موہن لال کی گلیوں میں بجلی کی لٹکتی تاریں، گھروں کے باہر موجود تاروں کے گچھے کسی بھی بڑے سانحہ کے منتظر ہیں۔ بجلی کی تاریں گھر کے ساتھ موجود ہونے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم۔ میں موجود ہوں بی بی پاک دامن احاطہ موہن لال میں، جہاں پر اگر تاروں کے گچھوں کی اور لٹکتی تاروں کی بات کر لیں تو یہاں پر لٹکتی تاریں نہ صرف اہل علاقہ کے لیے باعث تشویش بن چکی ہیں، بلکہ ان کے لیے ایک خوف و ہراس کی علامت بھی بن چکی ہے، جس کے سبب یہاں پر تمام تر اہل علاقہ نہ صرف انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہے، بلکہ انتظامیہ سے اپیل کرتے نظر آتے ہیں کہ خدا رہی اس دیرینہ مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر تاریں زمین سے باتیں کرتی ہوئی زمین پہ نظر آتی ہیں، جس کے سبب یہاں پر ایک خدشہ ظاہر رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بچہ کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بچوں کو گھروں میں رکھنا تو ممکن ہے، لیکن انتظامیہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس تاروں کے حوالے سے کوئی بہتر حکمت عملی اپنا لے اور ان تاروں کو متبادل جگہ جو ہے وہ کوئی منتقل کر دے، جس سے نہ صرف یہاں پر تمام تر اہل علاقہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، بلکہ یہاں پر ان کو ان تاروں سے متعلق جتنی بھی پریشانی اور خدشات کا سامنا ہے وہ تمام تر پریشانی اور خدشات دور ہو سکیں۔ ان کا مزید کہنا یہ ہے کہ ہم نے انتظامیہ سے بارہا اپیل کی کہ خدا را ہمیں اس دیرینہ مسئلے سے چھٹکارا حاصل کروایا جائے، لیکن انتظامیہ اس کو مکمل عملی طور پر سر انجام۔ ابراہیم بہت شکریہ آپ کا۔ رنگ روڈ پیدل عبور کرنے والے شہری پر مقدمہ درج، ارسلان نامی شخص نے نواز شریف انڈر پاس کے قریب رنگ روڈ کو عبور کیا، مقدمہ ڈیفینسی پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ رنگ روڈ پیدل عبور کرنے والے شہری کے خلاف پرچہ کٹ گیا، رنگ روڈ پولیس نے ملزم کو پکڑ کر ڈیفینسی پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ ڈیفینسی پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا، مقدمہ رنگ روڈ پولیس کے سینئر پیٹرولنگ آفیسر عامر محمود کی مدیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ارسلان نامی شخص نواز شریف انڈر پاس کے قریب رنگ روڈ کو عبور کر رہا تھا، ملزم نے ٹریفک میں خلل ڈال کر دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالی، رنگ روڈ پولیس نے ملزم کو پکڑ کر ڈیفینسی پولیس کے حوالے کر دیا۔ قسطوں پر موٹر سائیکلیں دینا شہری کے گلے پڑ گیا، شہری صادق خان کے نام پر 23,88,700 کے چالان نکل آئے، شہری کے نام پر رجسٹرڈ 500 موٹر سائیکلز کے 2071 چالان بھجوائے جا چکے ہیں۔ شہری کے نام پر 23,87,700 کے چالان، قسطوں پر موٹر سائیکلیں دینا شہری کے گلے پڑ گیا۔ گڑی شاہو کے صادق خان کے نام پر 500 موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں۔ شہری صادق خان کو سیف سٹی کی جانب سے 500 موٹر سائیکلز کے 2071 چالان بھجوائے جا چکے۔ کیمپس پل پر وارڈن نے موٹر سائیکل کو روکا جو صادق کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ کیمپس پل پر روکی گئی موٹر سائیکل کے 12,000 روپے کے ای چالان نکلے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق صادق خان کے نام پر 500 موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں۔ مزید تحقیق پر پتہ چلا کہ 500 موٹر سائیکلز کے اب تک 2071 چالان ہو چکے ہیں۔
वज़ीर आला मरीम नवाज से नीदरलैंड के सफ़ीर की मुलाकात, तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम समेत अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सफ़ीर को नई तैनाती पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक में डिज तामुन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि डिज कंपनीज़ की पाकिस्तान में मौजूदगी सरमायाकारों के एतमाद का सबूत है। पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फ्राहम करता है। उन्होंने डिज माहिरीन की वाटर गवर्नेंस और फ्लड मैनेजमेंट में आलमी शोहरत को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब सूबाई सतह पर पाक नीदरलैंड ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। अब यहाँ पर आपको बताएं, IT शोबे के फ़रोग़ और एक्सपोर्ट बढ़ाने का मिशन। अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी इदारे रैपिस्टिक, GHL, सक्सेस एकेडमी और पीक सोल्यूशन के दरमियान MOU साइन हो गया। पाकिस्तान के ज़हीन नौजवानों को जिद्दत की राह पर गामज़न करने का आज़म। नौजवानों को IT के जदीद कोर्सेज करवाए जाएंगे। रैपस्टेक, GHL, सक्सेस एकेडमी और पीक सोल्यूशन के दरमियान मुआहिदा हो गया। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीक सोल्यूशन मुदस्सिर नईम चौधरी, CEO इंजीनियर्स कॉन्सेप्ट्स अहमद वजीर, CFO रैपस्टेक यावर सिद्दीकी ने दस्तखत किए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन चेयरमैन पाशा सैयद सज्जाद हुसैन मुस्तफ़ा, सीनियर वाइस चेयरमैन राहील इकबाल, अब्दुल वहाब अहमद, साकिब अहमद मुजम्मिल शरीक थे। मुदस्सिर नईम चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा को भी जदीद कोर्स कराए जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा रिसोर्स अवेलेबल नहीं था, तो जो GHL की ट्रेनिंग के लिए कम्पिटेंट भी हो और वो कम्पिटेंट इनफ भी हो, तो इसलिए हम लोगों ने रैपस्टेक के साथ MOU साइन किया है ताकि हम पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को GHL के ऊपर टेक्निकली स्किल्ड जो एक्सपर्टीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकेंगे। CFO रैपस्टेक यावर सिद्दीकी ने कहा कि IT का फरोग मुस्तकबिल की ज़रूरत है। पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को जदीद कोर्सेज करने से रोज़गार मिलेगा। करंटली हम 350 लोग एम्प्लॉयड हैं जो कि US में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं सिर्फ इस टूल के ऊपर। तो एक छोटा सा टूल है जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, 5 से 7 हज़ार जो हमारा एस्टिमेट है कि इस वक्त भी लोगों की ज़रूरत है। अगर तो वो हम खुद फुलफिल कर लेते हैं तो पाकिस्तान का एक मेजर चंक ऑफ IT एक्सपोर्ट जो है वो हम इधर से ही कर रहे होंगे। तकरीब में साद मुनीर, अदनान ताहिर, अमाद मलिक, इफ्तिखार हुसैन, तलहा फ़खर, जुनेद बट शरीक हुए। नौमान अजहर, हाफिजा सायरा, सना कुरैशी, सुहेब साबिर, हामिद महमूद, अजीम अकरम भी तकरीब का हिस्सा थे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब स्पेशल गेम्स में हिस्सा लेने वाले खसूसी खिलाड़ियों को लाहौर की सैर करवाई गई। महकमा सोशल वेलफेयर ने डबल डेकर बस पर खिलाड़ियों को सैर करवाई। खसूसी खिलाड़ियों को माल रोड, जेल रोड, आज़ादी फ्लाईओवर समेत तारीखी मुकामात दिखाए गए। तर्जुमान सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद की हिदायत पर स्पेशल खिलाड़ियों के तफरी टूर का आगाज। चमन, नशेमन और पीरा ओलंपिक्स टीमों के 50 से जायद खुसूसी खिलाड़ियों ने साइड सीइंग बस पर मुख्तलिफ मकामात की सैर की। तफरीही टूर में खुसूसी खिलाड़ियों ने माल रोड, आज़ादी फ्लाईओवर समेत मुख्तलिफ मकामात की सैर की। तर्जुमान सोशल वेलफेयर का कहना था कि बच्चों ने डबल डेकर बस पर सैर की फरमाइश की थी। ये फर्स्ट इनिशिएटिव है मैडम CM साहबा का स्पेशल गेम्स के हवाले से, और आज इसका तीसरा दिन है और इसमें 20 मिलियन जो है वो प्राइज भी रखे गए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP इशफाक डोगर का कहना था कि टूर स्पेशल बच्चों के लिए है। CM की हिदायत पर बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखेर रही हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब उनकी वाज़ेह डायरेक्शन पे ये हम राइट दे रहे हैं, इनको खुशियाँ दे रहे हैं। और इस राइड में जो 3 डिपार्टमेंट्स है वो इसके उनकी कोलैबोरेटेड एफर्ट्स है, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। स्पेशल बच्चों का कहना था कि हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इन्हें मौका दिया। चीफ मिनिस्टर पंजाब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना डिसेबल पर्सन को मौका दिया और उनको उनकी गेम्स करवाई। 3 दिन से गेम्स खेल रहे थे और आज थक गए थे तो आज लेके जा रहे थे घुमाने के लिए, तो एंजॉय करेंगे। स्पेशल बच्चों का कहना था कि हम वज़ीर आला से अपील करते हैं हमें आइंदा भी ऐसे मौके फराहम किए जाएं। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लाहौर में श्रीलंकन टूरिज्म शो, श्रीलंकन हाई कमिश्नर चेयरमैन कन्वेंशन ब्यूरो डिप्टी हेड मिशन की शिरकत। श्रीलंका की सियाहत पर तबादला ख्याल किया। कहा, पाकिस्तानी आवाम श्रीलंका में सैर व तफरीह के लिए लाजमी जाएं। श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड फ्रीड सेनोथारने ने श्रीलंकन रोड शो में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन श्रीलंकन कन्वेंशन ब्यूरो धीरा हिटाची, डेप्यूटी हेड श्रीलंकन मिशन क्रिस्टी रोबन, श्रीलंकन एयरलाइंस के मैनेजर रोआन वेजिकॉन भी मौजूद थे। हाई कमिश्नर फ्रीड सेनोथारने ने टूरिज्म शो में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का तफसीली जायजा लिया और पाकिस्तान में श्रीलंकन सियाहत के मौके बारे मीडिया को आगाह किया।
انہوں نے کہا کہ سری لنکا قدرتی حسن سے مالا مال انتہائی خوبصورت ملک ہے اور پاکستانی سیاحوں کو وہاں ضرور جانا چاہیے. We are a country with rich tourism. We have very beautiful beaches, lush plantations, amazing wildlife, and the very authentic food, and the most importantly brotherly hospitality. So that I invite our Pakistani brothers and sisters to visit the Sri Lanka and see the beauty. تقریب میں شریک مہمانوں نے سری لنکن کلچر، کھانوں، ٹور پیکیجز میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. تقریب کے آخر میں دونوں ممالک کے درمیان سیاحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا. کیمرامین زاہد عظیم ملک کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42. مزنگ روڈ ڈی ٹائپ کوارٹر کے علاقے میں جاری منصوبہ التوا کا شکار. 6 ماہ سے جاری ترقیاتی منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا. شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. متعدد بار شکایات کے باوجود منصوبے پر کام تاحال مکمل نہیں ہو سکا. علاقہ مکینوں کا مزید کیا کہنا جانتے ہیں رومیل الیاس سے. جی رومیل. بالکل 6 مزنگ روڈ پر واقع محلہ ڈی ٹائپ کوارٹرز میں اس وقت میں موجود ہوں، جہاں پر نامکمل ترقیاتی منصوبے یہاں کے مکینوں کے لیے عذاب بن چکے ہیں. تقریباً 6 ماہ قبل یہاں پر ترقیاتی منصوبوں کے تحت سیوج پائپ لائن کی تبدیلی اور گلیوں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، جو کہ انتظامی کوتاہی کے باعث تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے. اس نامکمل منصوبے کے باعث لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، یہ جانتے ہیں یہاں کے علاقہ مکینوں سے. بتائیں جی، کیا کہیں گے آپ، کب منصوبہ شروع ہوا اور کیوں یہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا؟ کھیڑا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے. ہم لوگ یہاں سے بہت پریشان ہوئے ہیں. جب سے انہوں نے یہ کام کیا ہوا نا، بڑی عید آ گئی، بارشیں آ گئی، بچے یہاں پہ گرے، بزرگ یہاں پہ گرے ہیں بارشوں میں، اور پانی یہاں پہ 3 فٹ یہاں پہ پانی ہوتا ہے ہمارے. اس کی ابھی تک کوئی رسائی نہیں ہو رہی. ایوریج کا جو انہوں نے کام شروع کیا ہے اس میں آپ مجھے بتائیں، اتنا بڑا یہ علاقہ ہے ہمارے یہاں کے جتنے بھی یہ گھر ہیں، 60 گھر ہیں تقریباً، 6 انچ کا پائپ ڈال رہے ہیں، اور وہ بھی بیچ میں سے کٹ کر کے. اور جو انہوں نے یہ وہ بنائے ہاؤس بنائے ہیں، وہ بھی اتنے چھوٹے بنائے کہ کچھ نہ پوچھیں. اور یہ گند کی وجہ سے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، جو انہوں نے نئی نالیاں یہاں پہ بنائی ہیں وہ ساری تو بھر گئی ہے جناب. اگر یہ کام شروع کیا ہے تو اس کو مکمل تو کیا جائے. اگر وہ سیوریج کا کام کرتے ہیں تو پانی نہیں آتا، پانی کا کام کرتے ہیں تو گیس نہیں آتی. ہم تو یہاں پہ پریشان ہی ہیں. بالکل پریشانی کا عالم ہے یہاں پر. جی رومیل، بہت شکریہ آپ کا. سی بی ڈی پنجاب نے اپنے لگژری شو رومز کا بیلٹ مکمل کر لیا. روٹ 47 پر واقع پروجیکٹ میں کاروباری گروپس اور آٹو موبائل برانڈز کی بھرپور دلچسپی. 2 ارب 60 کروڑ سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہوگا. سی بی ڈی پنجاب نے اپنے لگژری شو رومز کا بیلٹ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے. ڈیٹ کنال کے 8 کمرشل پلاٹس کے لیے سرمایہ کاروں نے مثبت رد عمل دیا. شو رومز سی بی ڈی پنجاب کے کار ڈسٹرکٹ مرکز میں واقع ہوں گے. سی بی ڈی پنجاب عالمی معیار کا انفراسٹرکچر اور جدید شہری سہولیات فراہم کرے گا. سی ای او برگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوا نے کہا، یہ زون پریمیئر آٹوموٹو اور ہائی اینڈ لائف سٹائل برانڈز کے لیے مثالی مقام ہے. گمنڈی خوشحال سنگھ میں کرسمس کے مناسبت سے کیک کاٹا گیا. تقریب میں ایم پی اے چودھری نواز زیدڑ طارق مسیح نے خصوصی شرکت کی. کیک کاٹے کی تقریب میں چودھری امجد شاہ، اشتیاق یوسف، رستم جٹ، سلمان ہارون نے شرکت کی. اشتیاق سمیت مسیحی برادری اور پارٹی کارکنان نے بڑی تعداد میں شریک ہوئی. ایم پی اے چودھری نواز زیدڑ اور طارق مسیح نے مسیحی برادری سے یکجہتی اور محبت کا اظہار کیا. کیک کٹنگ تقریب میں خصوصی دعائیں اور کرسمس کی مناسبت سے پیغامات دیے گئے. اس موقع پر ایم پی اے طارق مسیح نے مسیحی برادری کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ماتھے کا جھومر قرار دیا. ان کی اقلیتوں کے لیے خدمات کو سراہا. او لیولز اکنامکس میں عالمی سطح پر امتیاز حاصل کرنے والی پاکستان کی ہونہار طالبہ فاطمہ. طالبہ نے 120 میں سے 118 نمبر لے کر نہ صرف والدین بلکہ ملک کا نام بھی روشن کیا ہے. محنت، لگن اور قابلیت. آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں لاہور کی رہائشی فاطمہ سے، جنہوں نے او لیول اکنامکس میں عالمی سطح پر ٹاپ کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. عالمی امتحانات میں ٹاپ پوزیشن. فاطمہ کی یہ شاندار کامیابی اس کی محنت، نظم و ضبط اور مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے. 120 میں سے 118 نمبر حاصل کرنا کسی بھی طالب علم کے لیے بڑا اعزاز ہے، اور فاطمہ نے یہ سنگ میل غیر معمولی لگن کے ساتھ عبور کیا ہے. ٹاپ مطلب ورلڈ میں کرنا، اس کے آگے جیسے یونیورسٹیز وغیرہ میں ایڈمیشن کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے، بڑا ویلیو کرتے ہیں وہ اس کو نا. میں آگے اکنامکس کی طرف ہی، مطلب بزنس کی فیلڈ، ایک سپلائی چین مینجمنٹ کی ڈگری ہے، اس طرف ہی جانا چاہوں گی.
اور میں بس یہ کہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو کہ جو کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے اس پہ پریزنٹ رہیں تو گھر آ کے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. فاطمہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹی کی اس کامیابی نے ان کے دل کو خوشی اور سر فخر سے بلند کر دیا. وہ چاہتی ہیں کہ فاطمہ اسی جذبے اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھتی رہے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ پراؤڈ فیل کروایا فاطمہ نے ہمیں, اور ایک ایسی اچیومنٹ ہے جس کے بارے میں فاطمہ تو شروع سے بہت تھا, اس کو تو تھا کہ میں لوں گی یا میں اس لیول پہ جاؤں گی, لیکن ہم نے کبھی اتنا سیریس نہیں لیا تھا اس چیز کو. تو الحمدللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور بہت خوشی کے جذبات ہیں. فاطمہ نے کہا کہ وہ مستقبل میں معاشی ترقی اور پالیسی سازی کے شعبے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں. پاکستان کے نوجوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے اور فاطمہ جیسی کامیابیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اگر انہیں موقع فراہم کیے جائیں تو یہ دنیا بھر میں اپنی پہچان بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کیمرامین عمر سلیم کے ہمراہ سمرا فاطمہ، لاہور. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.